फ़ोन की घंटी बजती कर्नल मॉर्गन ने रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें जनाब। पीए की आवाज़ आई। हेलो, कर्नल मॉर्गन हेयर। कर्नल, फ़ौरन मेरे ऑफिस आओ। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कर्नल उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो उसके ऑफिस पहुंच गया। बैठो कर्नल मॉर्गन, सेक्रेटरी ने कहा और खुद भी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। BR मिसाइल के फार्मूले वाली माइक्रोफिल्म का क्या हुआ? उस पर काम हो रहा है सर, किसी भी लम्हे कामयाबी की इत्तला मिल सकती है। और इमरान और उसके साथियों के बारे में क्या रिपोर्ट है? मुझे इत्तला मिली कि वह क्रीमिया पहुंच चुके हैं और तुम्हें और तुम्हारे हेडक्वार्टर को ट्रेस करते फिरे हैं। यस सर, लेकिन यू डोंट वरी, मैंने उनके लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। उनके पीछे मेरी एजेंसी के ग्रुप्स लगे हुए हैं। जल्द या बदेर वो उनके काबू में आ जाएंगे और फिर उनका वही अंजाम होगा जो हमेशा गैर मुल्की एजेंटों का होता है। मैंने इमरान और उसके साथियों की हलाकत के लिए खुसूसी तौर पर टेरिसा और उसके मंगेतर जैसे टॉप एजेंट्स को टास्क दे रखा है और उन दोनों की कारकर्दगी से आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। वो एक बार जो मिशन अपने हाथ में ले लें उसे मास्टर मिशन समझकर मुकम्मल करते हैं। मेरी सदर साहब से बात हुई थी, और सूरत में BR मिसाइल का फार्मूला हासिल करना चाहते हैं। फार्मूला जिस माइक्रोफिल्म में है वो लॉक्ड है। उसे तुमने ओपन करवाने के लिए हार्ड लैब से वापस हासिल कर लिया था। तुमने डॉक्टर शेफर्ड से प्रॉमिस किया था कि तुम 10 दिनों में उसे ओपन फिल्म दे दोगे। ये सब कुछ तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन सदर इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्रीमिया में है और वो तुम्हारी तलाश में है। सदर साहब का हुक्म है कि या तो उन्हें ख़त्म कर दीजिए या फिर तुम अपना हेडक्वार्टर कहीं और शिफ्ट कर दो ताकि वो तुम तक किसी सूरत भी ना पहुंच सके, क्योंकि अगर वो तुम तक पहुंच गए तो वो तुमसे फिल्म वापस हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें खुसूसी तौर पर वापस बुलाया ताकि तुम्हें हुक्म दूँ कि तुम फौरी तौर पर अपना हेडक्वार्टर छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सर, मेरा हेडक्वार्टर इंतहाई सेफ है और मैंने उसकी हिफाजत के लिए भी खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। ये दुरुस्त है कि इमरान को इस बात का पता चल गया कि हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन मैंने उसकी हिफाजत के जो इंतजाम किए वो इमरान और उसके साथियों के साथ ही किसी भी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते। अगर वो हेडक्वार्टर के करीब भी आया तो सिवाय मौत के उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या क्या मतलब? क्या इमरान को तुम्हारे हेडक्वार्टर की लोकेशन का पता चल गया है? चीफ सेक्रेटरी ने चौंकते हुए कहा। यस सर। फिर कर्नल ने सेक्रेटरी को बताना शुरू कर दिया कि इमरान किस तरह फास्ट्रा तक पहुंचा था और उसने किस तरह फास्ट्रा पर तशद्दुद करके DS हेडक्वार्टर के बारे में मालूम कर लिया था। अगर ये बात इमरान तक पहुंच चुकी है कि DS हेडक्वार्टर कहाँ है तो फिर तुम्हारी मुश्किल और बढ़ गई है। इमरान जैसे इंसान से तुम वाकिफ़ नहीं हो। वो इंतहाई ज़हीन और तेज़ रफ्तारी से काम करने वाला इंसान है। चूँकि वो खुद भी साइंसदान है इसलिए उसके लिए तुम्हारे साइंसी इंतजाम कोई मायने नहीं रखते। तुम सदर साहब के करीबी अजीज़ों में से एक हो। सदर साहब तुम्हें किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते। इन हालात में जबकि इमरान को तुम्हारे हेडक्वार्टर का पता चल गया है, तुम्हारे लिए ख़तरा और बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम साइंसी इंतजाम पर बिल्कुल भरोसा ना करो, जिस कदर जल्द मुमकिन हो हेडक्वार्टर छोड़ दो। लेकिन सर, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम पहले मेरी एक बात का जवाब दो। यस सर, पूछें। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है कि मिसाइल फार्मूले की माइक्रोफिल्म तुम्हारे पास है जिसे तुमने ओपन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को दे रखा है? मेरा एक राइट हैंड है रॉजर, वो जानता है। तो फिर तुम अपने उस राइट हैंड के साथ फौरी तौर पर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, ऐसी जगह जिसके बारे में तुम्हारे और तुम्हारे राइट हैंड के सिवा किसी को इल्म ना हो। इसके अलावा अपने बाकी ग्रुप्स को उसी हेडक्वार्टर में रहने दो। उस हेडक्वार्टर के हिफाजती इंतजाम भी ख़त्म ना करो। इमरान और उसके साथियों को अगर उस हेडक्वार्टर का इल्म है तो उन्हें इस हेडक्वार्टर की तरफ आने दो। या तो तुम्हारे आदमी हेडक्वार्टर पहुंचने पर इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दें और बिलफर्ज इमरान और उसके साथी तुम्हारे साइंसी इंतजाम को ख़त्म करके हेडक्वार्टर में दाखिल हो भी गए तो वहाँ उन्हें तुम नहीं मिलोगे और ना ही माइक्रोफिल्म। कर्नल ने बेख्तर होंठ खींच लिए। मुझे यकीन है सर कि टेरिसा और एंटोनिया इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किसी भी सूरत में हेडक्वार्टर के करीब पहुंचने नहीं देंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने सदर साहब से वादा किया है कि इस मामले में तुमसे मैं ज़रूर बात करूँगा और तुम्हें हर सूरत में मंजर से गायब होने के लिए राज़ी कर लूँगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ना सिर्फ तुम्हारी जान चली जाएगी बल्कि तुम वो माइक्रोफिल्म भी वापस ले जाने में उनको कामयाबी दिलवा दोगे। इसलिए सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम फौरी तौर पर अपने हेडक्वार्टर को छोड़ो और उसे इमरान और उसके साथियों के लिए एक जाल के तौर पर यूज़ करो। ओके सर, अगर आपको सदर साहब का यही हुक्म है तो मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैं भी हेडक्वार्टर छोड़ देता हूँ और रॉजर को अपने साथ ले जाता हूँ। इसके अलावा मैं हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट जारी कर देता हूँ ताकि इमरान और उसके साथी वहाँ पहुँचे तो किसी भी सूरत में ज़िंदा ना बचे। गुड। अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया तो मुझे यकीन है कि आखिरी फतह बहरहाल क्रीमिया को ही मिलेगी। और माइक्रोफिल्म का कोड जैसे ही ओपन हो उसे डॉक्टर शेफर्ड तक पहुंचाना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये काम हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए, जल्द अज जल्द। मैं समझता हूँ सर, कर्नल मॉर्गन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इमरान ने टैक्सी लापान क्लब के मेन गेट पर रुकवाई और नीचे उतरकर किराया देकर क्लब में चढ़ा गया। अंदर दाखिल होकर वो क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने के बजाय उसकी दाएं साइड की तरफ बढ़ा। साइड से होकर वो अकबी तरफ पहुंचा। यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इमरान ऊपर पहुंचा तो यहाँ एक मुसल्ला आदमी था राहदारी में जो इमरान को देखकर चौंक पड़ा। आप कौन और ऊपर कैसे आ गए?
ये प्राइवेट पोर्शन है। उस आदमी ने कदरे तल्ख लहजे में कहा, रोशन से कहो एक्रीमिया से वाइट कोबरा आया है। मुहाफिज चंदा में खामोश खड़ा रहा, फिर उसने जेब से छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाला और उस पर मौजूद एक बटन दबा दिया। पाउल बोल रहा हूँ बॉस, एक्रीमिया सिख साहब वाइट कोबरा स्पेशल पोर्शन में आए हैं, क्या उन्हें आपके पास भेज दिया जाए? एक्रीमिया से वाइट कोबरा और यहाँ, ओह जल्दी लेकर आओ उसे। दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया तो मुहाफिज के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर है। उसने यस बॉस कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया। तशरीफ ले जाएं, दाएं तरफ मुड़ने पर दरवाज़ा है, अंदर बॉस है। इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वो इस वक्त मास मेकअप में था। टैक्सी हायर करके वो लामार के आखिरी सिरे पर मौजूद इस क्लब में पहुंचा था। उसने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर बैठा हुआ एक मकामी आदमी झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। कौन हो तुम? वाइट कोबरा का नाम सुनने के बावजूद पूछ रहे हो? लेकिन तुम वाइट कोबरा तो नहीं हो। वाकई में वो नहीं हूँ, क्योंकि वाइट कोबरा लंगड़ा कर चलता है। उसका कद मुझसे लंबा और वो बांस की तरह दुबला पतला है। सर से गंजा है, तोते जैसी नाक है, हर वक्त सूसू करता रहता है, बैला कुचैला लिबास पहनता है। अब तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें वैसा लग रहा हूँ? तो फिर तुम कौन हो? अगर तुम इजाज़त दो तो मैं जेब से उसका खत निकाल कर तुम्हें दे दूँ। निकालो, लेकिन ख्याल रखना मेरा हाथ बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करता है। ब्रूसन ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, करता होगा, बल्कि बिजली भी तुम्हारे हाथ की रफ्तार से शर्मिंदा होती होगी। मुझे तस्लीम है, आखिर वाइट कोबरा जैसा आदमी किसी सुस्त रफ्तार आदमी की सिफारिश नहीं कर सकता। इमरान ने कोट की खुफिया जेब में हाथ डालकर एक कार्ड निकाला, ब्रूसन की तरफ बढ़ा दिया। टेरिसा और एंटोनियो ने उसकी और उसके साथियों की तलाशी ले ली होगी, लेकिन वो उसकी खुफिया जेबों तक नहीं पहुंच सके होंगे, इसीलिए इमरान ने कार्ड निकालने में देर नहीं लगाई थी। इस पर वाइट कोबरा का मखसूस निशान भी मौजूद है और इसके अलावा इसके साथ ही उसका मखसूस ज़ाती फ़ोन नंबर भी। उसे फ़ोन करो और उससे पूछो कि प्रिंस ऑफ डम के बारे में उसके क्या ख्यालात हैं। ब्रूसन ने कार्ड लेकर गौर से देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। बैठो, ब्रूसन ने कहा और फिर बैठ गया। इमरान भी बैठ गया। ब्रूसन ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर उस कार्ड को देखकर तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू किया। वाइट कोबरा हेयर, लामार से ब्रूसन बोल रहा हूँ। तुम्हारा स्पेशल कार्ड लेकर एक आदमी मेरे पास आया है। अपना नाम प्रिंस ऑफ डम बता रहा है। क्या तुम उसे जानते हो? क्या प्रिंस इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? वाइट कोबरा चौंका। हाँ, क्यों? ब्रूसन ने चौंक कर पूछा। उसे रिसीवर दो। ब्रूसन ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान सोफे के उठकर करीब आ गया और रिसीवर उठा थाम लिया। हेलो, प्रिंस ऑफ डम हियर। और ये भी सुन लो कि बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे ब्रूसन साहब का कहना है कि उसका हाथ बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से हरकत में आता है और मैं इस वक्त ब्रूसन के साथ बैठा हूँ। अब बताओ कि कितने वोल्टेज के खतरे में घिरा हुआ हूँ मैं। ब्रूसन ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वाइट कोबरा के हंसने की आवाज़ आई। प्रिंस, मुझे ब्रूसन पर तरस आ रहा है। वो तो मैं नहीं जानता और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसे तुम्हारे बारे में तफसीलात बताऊँ। और आई नो कि उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि इसके बाद उसका हशर इबरतनाक हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ब्रूसन मुझे अच्छा आदमी लगता है, बस वो अभी भी थोड़ा सा मशकूक है। जब उसका शक दूर होगा तो फिर वो हर लिहाज से ओके हो जाएगा। वैसे तुमने कहा था कि ब्रूसन बड़े बड़े काम करने में माहिर है। अब ये भी बता दो क्या ये सच है, वरना मैं किसी और तरफ का रुख करूँ। अरे नहीं, ब्रूसन से ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करने वाला तुम्हें पूरे टोरंटो में कोई नहीं मिलेगा। ये इंतहाई बाएतमाद आदमी है। रिसीवर दो से ताकि मैं उसे ब्रीफ कर दूँ। ओके। हेलो, ब्रूसन है। ब्रूसन, प्रिंस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर प्रिंस चाहे तो वाइट कोबरा को भी गलियों में चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दे, और अगर चाहे तो वाइट कोबरा उसके पैर चाटने पर मजबूर हो जाए। इससे तुम समझ सकते हो कि इनकी क्या हैसियत है। मुझे यकीन है कि तुम प्रिंस का काम कर दोगे, और यकीन रखो प्रिंस दोस्तों का दोस्त है। ब्रूसन की आंखें हैरत से फैल गई। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंस का खादिम हूँ, वाइट कोबरा। थैंक्स, बस मुझ तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। वाइट कोबरा ने कहा और राब्ता खत्म हो गया। वाइट कोबरा जैसा आदमी अगर आपके मुतालिक इस तरह की बात कर सकता है तो मैं आपके सामने क्या हैसियत रखता हूँ? मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे अरे, वाइट कोबरा तो ऐसा ही आदमी है जिसकी तारीफ़ करने पर है उसे खामखा बास पे चढ़ा देता है। बहरहाल हुक्म फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरी मालूमात के मुताबिक डार्क स्काई एजेंसी के चीफ कर्नल मॉर्गन से तुम्हारे खास ताल्लुकात हैं। क्या तुम मुझे अपने इन ताल्लुकात के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या क्या मतलब? कर्नल से मेरे ताल्लुकात हैं, इससे आपको क्या मतलब? जो पूछा है वो बताओ। इमरान ने कहा, हाँ वो मेरा करीबी अजीज़ है, ये समझ लो मेरी फर्स्ट कज़न से उसकी शादी हुई है और बस। क्या तुम अब भी कर्नल से मिलते हो? हाँ, अक्सर मुलाकात होती रहती है। कहाँ? ज़्यादातर नाराक में। नाराक में एक मशहूर क्लब है जिसका नाम है पाइक क्लब। वहाँ की पुरानी शराब मशहूर है। हम वो शराब पीने उस क्लब में जाते हैं और वही बातें करते हैं। लेकिन हमारी मुलाकात रोज़ नहीं, महीने में एक आध बार होती है, वो भी तब जब कर्नल खुद नाराक आता है तो वो मुझे कॉल करके बुला लेता है। तो क्या वो तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएगा? नहीं। टोरंटो में उसका जो हेडक्वार्टर है, क्या तुम कभी उस हेडक्वार्टर में गए हो? कभी नहीं। कर्नल इन मामलात में बेहद सख्त है। ना उसने कभी मुझे हेडक्वार्टर के बारे में कुछ बताया और ना ही मैंने पूछा। इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। तुम उससे फ़ोन पर तो बात करते होगे? हाँ, आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई थी? अभी 1 घंटा पहले। इमरान चौंका। 1 घंटा पहले? क्या मतलब? क्या बात हुई थी तुम्हारी?
اس نے کہا تھا کہ وہ ایک اہم مشن مکمل کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے، اس لیے اس کا سیل فون آف رہے گا. میں اسے کال نہ کروں اور اگر ضرورت ہوئی تو وہ مجھے خود فون کر لے گا. کیا اس نے یہ بتایا کہ وہ کس ملک میں جا رہا ہے اور کیوں؟ میں نے پوچھا تھا. اس نے کہا کہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے جو وہ مجھے نہیں بتا سکتا. اس نے محض اس لیے کال کی تھی کہ اگر میں اس سے رابطہ کروں اور میری اس سے بات نہ ہو تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. اچھا یہ بتاؤ، کرنل سے پہلے بلیک اسکائی ایجنسی کا ایک چیف تھا جس کا نام کرنل راڈس تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور اس نے کریما میں اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا ہے. وہ تو اب بڑے اونچے پیمانے پر کام کرتا ہے. اس وقت وہ یہاں لامار میں کرنل مورگن کو قتل کرنے کے مشن پر آیا ہوا ہے. کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے یہاں کے موجودہ پتے کے بارے میں کچھ اشارہ کر سکے؟ کیونکہ جو پتہ مجھے معلوم تھا وہ اس جگہ کو چھوڑ گیا ہے. یہ کام تو میں انتہائی آسانی سے کر سکتا ہوں، بروسن نے کہہ کر فون اٹھا اور ایک نمبر ڈائل کیا. بلیک کیٹ ہیئر، ایک نسوانی آواز آئی. بروسن نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا تھا. بروسن ہیئر. او باس، آپ حکم کریں. مجھے اطلاع ملی کہ کریمنل ایجنسی ڈارک اسکائی کا سابقہ چیف کرنل راڈس لامار میں ہے. کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ یس باس، وہ یہاں کریمیا میں کسی کے کام کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی. جو بھی ہے مجھے اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات چاہیے. میں بھی معلوم کر کے آپ کو اطلاع دیتی ہوں. آپ ہیڈ کوارٹر سے بات کریں ہیں نا؟ ہاں، جلدی کرو. اوکے. کیا بلیک کیٹ اتنی جلدی معلومات حاصل کر لے گی؟ عمران نے کہا. بلیک کیٹ ایکریمیا کے ایک ٹاپ سیکشن کی انچارج ہے. ایکریمیا سے یہاں آنے والے ہر آدمی کو، چاہے اس کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہو یا کسی دوسرے ملک سے، اس کی چیکنگ بلیک کیٹ اور اس کے آدمیوں کے ذمہ ہے. خاص طور پر مشہور آدمیوں کو وہ مسلسل نگرانی میں رکھتے ہیں اور ہر خاص آدمی کی اطلاع مجھے دیتے ہیں. کرنل راڈس چاہے کسی بھی روپ میں ہو، اگر وہ یہاں لامار پہنچا تو بلیک کیٹ نے اسے بہرحال چیک کر لینا ہے. اور بلیک کیٹ کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ میک اپ کے باوجود آدمی کی اصلیت جان جاتی ہے. اسی لیے وائٹ کوبرا نے مجھے بتایا تھا کہ بروسن لامار کا آکٹوپس ہے، اس کے پنجے پورے لامار میں گڑے ہوئے ہیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال ہم بیرونی لوگوں کو ضرور چیک کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی بیل بجی. یس، بروسن ہے. ہیلو، بلیک کیٹ. بروسن بول رہا ہوں. کیا رپورٹ ہے؟ باس، کرنل راڈس اپنے 4 ساتھیوں سمیت شارٹن کالونی کی کوٹھی نمبر 5 اے بلاک میں رہائش پذیر ہے اور اس کے چاروں ساتھی میک اپ میں ہیں اور یہ لوگ جمارکا بندرگاہ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ ایک جزیرہ سٹامبر ہے. اتنی جلدی تم نے اتنی تفصیل کیسے معلوم کر لی؟ بروسن نے حیرت سے کہا. مجھ سے غلطی ہو گئی تھی باس کہ میں نے کرنل راڈس کے سلسلے میں آپ کو رپورٹ نہیں دی تھی، اس لیے میں نے اپنے گروپ کو حکم دیا کہ فوری طور پر رپورٹ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ گروپ کے ہر ممبر کے پاس ہر وقت کراس کلاس موجود ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے کراس کلاس کی مدد سے معلومات حاصل کر لی ہیں. اوکے، لیکن خیال رکھنا کرنل انتہائی شاطر اور تیز ایجنٹ ہے. اگر اسے معمولی سا بھی شک ہو گیا نا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے تو تمہارا سیکشن موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے. آئی نو باس، اسی لیے میں نے گروپ کے ممبرس کو کراس کلاس کے استعمال کا کہا تھا. اوکے. بروسن نے کہا اور فون آف کر کے واپس میز پر رکھ دیا. یہ سٹامبر جزیرہ کہاں پر ہے؟ تفصیل کیا ہے اس کی؟ عمران نے پوچھا. سٹامبر جزیرہ جمارکا بندرگاہ سے تقریباً 150 بحری میل کے فاصلے پر بین الاقوامی سمندر کے اندر ہے. اس پر ایکریمیا کا کوئی اڈا ہے. وہ وہاں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اس لیے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا ہے. البتہ وہاں ایکریمین فوجیوں کی کافی بڑی تعداد ہر وقت موجود رہتی ہے. ایکریمین اڈا؟ اگر ایسا ہے تو پھر کرنل راڈس وہاں کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بروسن نے کہا. اس اڈے کے انچارج کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کیا؟ میں کوشش کرتا ہوں. بحریہ میں میرا خاص آدمی ہے، شاید اسے معلوم ہو. بروسن نے ایک بار پھر فون اٹھا اور ایک نمبر ڈائل کیا. یس، PA2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر گارڈز. بروسن ہے. راڈاس سے بات کراؤ. یس سر، ہولڈ آن پلیز. ہیلو، راڈاس ہیئر. بروسن ہے. کیا تمہارا فون محفوظ ہے؟ ویٹ اے منٹ. ہاں، اب بولو. راڈاس. سٹامبر جزیرے پر ایکریمین اڈے کا انچارج کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اس کا نام کمانڈر کرنل جارڈن ہے. عمران نے بروسن کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا. یہ کس قسم کا اڈا ہے؟ عمران نے بروسن کی آواز اور لہجے میں کہا تو بروسن کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ خاموش رہا. سنا تو یہی کہ جدید قسم کا میزائل اسٹیشن ہے، لیکن اس جزیرے کے اندر کسی کا جانا ممنوع ہے اور کمانڈر جارڈن ان معاملات میں انتہائی سخت ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ انہوں نے جزیرے سے 2 میل کے فاصلے پر خصوصی حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں. اس طرف آنے والے کو وہاں سے واپس بھجوا دیا جاتا ہے. کوئی ان کا حکم ماننے سے انکار کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. ایک بات بتاؤ. عمران نے ماؤتھ پیسن پر ہاتھ رکھ کر بروسن سے کہا. پوچھو. کیا کرنل مورگن کا کمانڈر جارڈن سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ہاں، کرنل جارڈن اور کرنل مورگن ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی ہیں. اوکے. اس کمانڈر سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں فون ہے؟ عمران نے بروسن کے لہجے میں کہا. ہاں، فون نمبر تو سب کو معلوم ہے، لیکن سوائے خاص لوگوں کے اور کسی کو فون پر بات نہیں کرائی جاتی. نمبر بتاؤ. دوسری طرف سے نمبر بتا دیں کیا؟ شکریہ.
عمران نے فون آف کیا اور وہی نمبر ڈائل کیا جو راڈس نے بتایا تھا. یس. ایک نسوانی آواز آئی. سپریمس پریزیڈنٹ آنس بول رہا ہوں. آنس کمانڈر جارڈن سے بات کر رہا ہوں. عمران نے خالصتاً کریمی لہجے اور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا. آپ کون ہیں؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کراک بول رہا ہوں. او یس سر، ہولڈ آن پلیز. ہلو، کرنل جارڈن ہے. ہمیں اطلاع میری کیا کریمیا کی ایجنسی ڈارک اسکائی کے سابقہ چیف کرنل راڈس کا تم سے رابطہ ہے. کرنل راڈس جس نے اب اپنا پرائیویٹ گروپ بنا لیا ہے وہ اسٹامبر آتا جاتا رہتا ہے. کیا یہ اطلاع درست ہے؟ کرنل راڈس. نو سر، میں تو کسی کرنل راڈس کو نہیں جانتا. میں تو یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں. جبکہ کرنل راڈس اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ آج جزیرہ اسٹامبر پر پہنچنے والا ہے اور یہ اطلاع حتمی ہے. نو سر، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال آپ محتاط رہیں. وہ اب سرکاری آدمی نہیں رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن نے اسے ایکریما کے خلاف ہائر کیا ہو. یس سر. عمران نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا. تھینکس بروسن، تم نے میرے ساتھ بے حد تعاون کیا. اب بولو کتنا معاوضہ دوں تمہیں؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا. صرف $2 لاکھ دے دیجیے. عمران بے اختیار مسکرا دیا. واقعی تم اچھے بزنس مینوں کو تم نے معاوضہ کے بارے میں کوئی تکلف نہیں کیا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. بزنس از بزنس. ویسے میں نے رعایت کر دی ہے اور جتنا وقت میں نے دیا ہے $10 لاکھ سے کم معاوضہ نہیں لیتا، لیکن آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے، اس لیے صرف ٹوکن معاوضہ لے رہا ہوں. بروسن نے اٹھتے ہوئے کہا. اوکے، پہنچ جائے گا. عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا. سیاہ رنگی ایک جیپ خاصی تیز رفتاری سے صاف شفاف سڑک پر چلتی ہوئی آگے میدانی علاقے کی طرف بڑھی جا رہی تھی. جیپ کی سائڈ سیٹ پر کرنل راڈس بیٹھا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ساتھی مائیکل تھا. عقبی سیٹوں پر مزید 2 ساتھی تھے. باس، اس جزیرے پر کرنل مارگن کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا یہاں کیا کام؟ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مائیکل. واقعی کرنل بے حد ہوشیار اور سمجھدار آدمی ہے. اس نے ایسی جگہ ٹھکانہ بنایا ہے کہ جس کی طرف شک تو ایک طرف رہا، معلوم ہونے کے باوجود کسی کو یقین نہیں آ سکے گا کہ وہ واقعی وہاں موجود ہے. لیکن آپ اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات ان کی سیکرٹری نے بتائی ہے؟ کیا وہ سیکرٹری جھوٹ نہیں بول سکتی؟ سیکرٹری پیمیلا کرنل مارگن کی انتہائی رازدار ہے. مجھے دراصل حیرت اس وقت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ کرنل مارگن کے آفس میں کام باقاعدگی سے ہو رہا ہے. پہلے تو میں سمجھا کہ شاید کرنل مارگن کا صرف نام ہی استعمال ہو رہا ہوگا، لیکن پھر جب میں نے تحقیقات کی تو مجھے پتہ چلا کہ ہر دوسرے تیسرے روز کرنل مارگن کی دستخط شدہ فائلیں خفیہ طور پر آتی ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ فائلیں کون لے جاتا ہے اور کون دے جاتا ہے، کیونکہ فائلز آفس میں پہلے سے موجود ہوتی تھیں. آفس کے گرد انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں. آفس بند ہوتا ہے، لیکن دوسرے تیسرے روز جب صبح کو عملہ آتا ہے تو فائلوں پر کرنل کے دستخط ہوتے ہیں اور نوٹس بھی، اس کے ساتھ ساتھ تحریری ہدایات بھی. چنانچہ میں نے اس کا کھوج لگانے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے میں نے یہاں کے ایک مقامی گروپ کی خدمات حاصل کی، لیکن یہ گروپ پوری معلومات نہیں حاصل کر سکا. البتہ اس نے یہ اطلاع دی کہ کرنل مارگن کی سیکرٹری پیمیلا، جو روزانہ رات کو آفیسرز کلب میں ہوتی ہے، اچانک چند گھنٹوں کے لیے کلب سے غائب ہو جاتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئی ہے. جس پر مجھے شک پڑا اور پھر میں نے اس پیمیلا کی رہائش کا معلوم کر کے اسے وہاں جا پکڑا اور اس کے بعد میرے خصوصی حربوں کی وجہ سے اسے اصل بات اگلنا پڑی. اس نے بتایا کہ کرنل کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے وہ چیف سیکرٹری کے حکم پر فوری طور پر اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر یہاں شفٹ ہو گیا ہے. جزیرہ اسٹامبر میں پہنچنے کے لیے اس نے نہایت رازداری سے کام لیا ہے. وہ کس سے اور کیوں چھپنے کے لیے یہاں شفٹ ہوا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے لیے اسے قابو کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا میرے لیے بھی ناممکن ہے. پیمیلا نے بتایا کہ کرنل اسٹامبر جزیرے پر موجود ہے اور پیمیلا خفیہ راستے سے آفس کے اندر جا کر اہم فائلیں لے جا کر ایک خصوصی آبدوز کے ذریعے اسٹامبر جزیرے سے تقریباً 10 بحری میل دور ایک چھوٹے سے ٹاپو پر جاتی ہے جہاں کرنل موجود ہوتا ہے. وہ سارا کام کرتا ہے اور پھر وہ فائلیں واپس لے آتی ہے. ان فائلوں کو اسی خفیہ راستے سے واپس آفس میں رکھ کر کلب آ جاتی ہے. اس ساری کارروائی میں سے صرف چند گھنٹے لگتے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ کرنل وہاں اسٹامبر میں کس حیثیت سے موجود ہے. بہرحال اس ٹاپو پر اس کی ملاقات صرف کرنل مارگن سے ہی ہوتی ہے. وہ اسے فون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ ضروری فائلیں لے کر پہنچ جائے. آج شام کو بھی پیمیلا فائلیں لے کر اس ٹاپو پر پہنچے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ٹاپو پر پہلے سے موجود ہوں گے. مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس وقت جیپ جس علاقے سے گزر رہی تھی وہ علاقہ دور دور تک ویران تھا. پھر دور سے سمندر کے کنارے پر موجود ایک لانچ نظر آنے لگی تو مائیکل نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی. کرنل راڈس نے جیب سے ایک فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکالا اور بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو، سی آر کالنگ، اوور. یس، ایل سی اٹرننگ یو، اوور. ایک مردانہ آواز آئی. کیا رپورٹ ہے؟ اوور. آل از کلیئر، اوور. اوکے، اوور اینڈ آل. کرنل نے ٹرانسمیٹر واپس جیب میں ڈال لیا. تھوڑی دیر بعد جیپ اس جگہ پہنچی جہاں لانچ تھی. کنارے پر 2 مقامی نوجوان کھڑے تھے. جیپ رکتے کرنل اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اترا تو ان دونوں نے مؤدبانہ انداز میں کرنل کو سلام کیا. کرنل اپنے ساتھیوں سمیت لانچ میں سوار ہو گیا تو دوسرے مقامی نوجوان نے لانچ کے انجن کا کنٹرول سنبھال لیا اور لانچ سٹارٹ کر کے تیزی سے سمندر میں آگے بڑھنے لگی. کوسٹ گارڈز کی چیکنگ تو نہیں ہوتی؟
कर्नल ने उस मकामी नौजवान जिसका नाम लॉन्ग मैन था मुखातिब होकर पूछा, नहीं जनाब, इसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। आपको तो मालूम है कि हमारा बॉस कोई पहलू नजरों से ओझल नहीं होने देता। कर्नल ने इस बात में सर हिला दिया। लाश मुसलसल तकरीबन 3 घंटों तक समंदर में सफ़र करती रही। फिर उन्हें दूर से एक छोटा सा जजीरा नजर आने लगा। इस जजीरे पर कोई इमारत भी है? वहाँ लकड़ी के 2 हट्स हैं और बस। ओके। थोड़ी देर बाद नान जजीरे के करीब पहुँच कर रुक गई। कर्नल लाश से उतरकर जजीरे पर गया। उसके पीछे उसका साथी भी जजीरे पर आ गए। ओके, अब तुम जाओ, जब मैं कॉल करूँ तब आना, कर्नल ने लॉन्ग मैन से कहा, और लॉन्ग मैन सलाम करके लांच मोड़कर वापस ले गया। कर्नल और उसके साथी उस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक लांच उन्हें नजर आती रही। फिर वो जजीरे के अंदरूनी तरफ को मुड़ गए। पहले पूरे जजीरे को चेक करो। कर्नल मॉर्गन की यहाँ आमद में अभी 2 घंटे बाकी हैं। इन 2 घंटों में हमने तमाम इंतजाम मुकम्मल करने हैं। कैसे इंतजाम बॉस? माइकल ने हैरत से कहा। कर्नल बेख्तियार हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि कर्नल मॉर्गन यहाँ वैसे ही मुँह उठाए चला आएगा? ऐसी कोई बात नहीं। यकीनन उसके आदमी पहले यहाँ आएंगे और यहाँ की सूरत हाल देख कर ही उसे बुलाएंगे, और हो सकता है वो लोग यहाँ पहुँचने से पहले साइंसी आलात की मदद से यहाँ की चेकिंग भी करते हों, क्योंकि कर्नल मॉर्गन इंतहाई मोहतात फितरत का आदमी है। कर्नल रॉडिस ने जवाब दिया और माइकल ने इस बात में सर हिला दिया। एक कार खासी तेज़ रफ्तारी से शहर के नवा में वाक़ एक नवाबाद कॉलोनी शेरटन की तरफ बढ़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि उसके साथ जूलिया, सालेहा, शकील, तनवीर और सफदर बैठे थे। वो सब एक क्रिमिनल मेकअप में थे। शेरटन कॉलोनी में दाखिल होते इमरान ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और फिर आगे बढ़ता गया। उसने कार एक रेस्टोरेंट की बनी हुई पार्किंग में रोक दी। अब यहाँ से हमने पैदल आगे जाना है। वो सब लोग नीचे आ गए। क्या यहाँ कर्नल रॉडिस की रहाइश है? जूलिया ने इमरान से पूछा तो इमरान चौंक पड़ा। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अहमक हूँ? इमरान मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं पता। मुझे मालूम है इस वक्त तुम्हारा टारगेट कर्नल रॉडिस है और तुम यकीनन कोठी पहुँचने से पहले उसको तलाश करते हुए रहे हो। और अब तुमने कोठी से रवाना होने से पहले जिस किस्म का असला अपनी जेबों में रखा है, इससे यही जाहिर होता है कि तुम किसी जगह पर रेड करने जा रहे हो। और फिर रिहायशी कॉलोनी में आने से यही जाहिर होता है कि यहाँ कर्नल रॉडिस और उसके साथ ही रहते हैं। लेकिन तुम्हें कर्नल का नाम कैसे मालूम हुआ? इमरान ने हैरत से कहा। तुमने बाहर जाकर रोनाल्ड को कॉल किया था। तुम एक कमरे की दीवार के पास फ़ोन पर बात कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं उसी कमरे में थी। मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुन ली थी। ओह, इसका मतलब है तुम भी शकील की तरह ख़तरनाक होती जा रही हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त वो लोग कोठियों के दरमियानी सड़क पर चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। फिर एक मोड़ काट कर वो एक दरमियाने दर्जे की कोठी के सामने पहुंच गए, जिसके सतून पर 12 का हिस्सा लिखा था। इस कोठी में कर्नल अपने साथियों समेत रिहाइश पजीर है, लेकिन इस वक्त या तो कोठी खाली होगी या अंदर एक आदमी होगा, और अगर कोठी खाली हुई तो हमने इसकी तलाशी लेनी है, और अगर कोई आदमी हुआ तो फिर उससे पूछगछ करनी है। इमरान ने अपने साथियों से कहा और आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद छोटा फाटक खुला तो इमरान ने कदम पीछे हट गया। एक अक्रीमी नौजवान सामने आया। इमरान उसे धकेलता हुआ अंदर ले गया, और इससे पहले कि नौजवान उस अचानक उफ्ताद पर संभलता, इमरान का बाजू घूमा और नौजवान की कनपट्टी पर उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से पड़ा। नौजवान चीख कर दूर जा गिरा। इमरान उसे उठकर लात मारी और नीचे गिरकर उठने की कोशिश करता नौजवान एक बार फिर कनपट्टी पर बूट के टोल की भरपूर ज़रब खाकर नीचे गिरा और साकित हो गया। इस दौरान इमरान के साथी अंदर आ गए थे। सफदर ने फाटक बंद कर दिया था। तनवीर और शकील, तुम दोनों अंदर जाकर चेक करो कोई है तो नहीं। ओके। सफदर, तुम इसे उठा लो। मुझे अंदाज़ा है कि कोठी में ये अकेला ही होगा। सफदर ने सर हिलाते हुए आगे बढ़कर नौजवान को कंधे पर लादा और इमरान, जूलिया, सालेहा और सफदर चारों कोठी की तरफ बढ़ने लगे। वो पोस्ट में पहुंचे तो तनवीर और शकील वापस आ गए। कोठी खाली है। कोई तहखाना है यहाँ? हाँ, आखिरी कमरे से रास्ता तहखाने में जाता है, शकील ने कहा। तनवीर अकबी तरफ और शकील सामने की तरफ निगरानी करें। जूलिया और सफदर कोठी की तलाशी लेंगे। इस तलाशी के दौरान हमने मालूम करना है कि कर्नल रॉडिस और उसके साथियों को ऐसी क्या इत्तला मिली कि उन्होंने क्रिमिनल फौज के कब्जे में मौजूद जजीरा स्टम्बर पर छापा मारने का प्रोग्राम बनाया है। जजीरा स्टम्बर? सफदर ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे इत्तला मिली कि कर्नल रॉडिस का टारगेट जजीरा स्टम्बर है। मैंने जो मालूमात हासिल की उनके मुताबिक उस जजीरे पर इंतहाई जदीद मिसाइल स्टेशन मौजूद है और वहाँ क्रिमिनल फौज का मुकम्मल कब्जा और कंट्रोल है। और यही बात मेरे लिए उलझन का बायस बन गई है कि कर्नल क्यों जजीरे पर जा रहे हैं। अलबत्ता मुझे ये मालूमात भी मिली कि कर्नल रॉडिस कर्नल मॉर्गन के खिलाफ काम कर रहा है। रॉडिस के बारे में मालूम हुआ कि वो मॉर्गन से बेहद नाला, क्योंकि उसी कर्नल मॉर्गन की वजह से उसे एजेंसी से हटा दिया गया था और उसकी जगह कर्नल को दे दी गई थी। रॉडिस ने अपनी जगह और अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए हर मुमकिन जोर लगाया और कई बार मॉर्गन उसके हाथों मरते मरते बचा है। और रॉडिस की इन हरकतों से तंग आकर मॉर्गन ने उस पर जानलेवा हमला कराया था, जिसके नतीजे में रॉडिस की बीवी और उसकी 15 साल की एक बेटी हलाक हो गई थी। तब से कर्नल रॉडिस मॉर्गन से शदीद नफरत करता है और उसे ढूंढता रहता है ताकि वो उससे अपनी बीवी बेटी का इंतकाम ले सके। उसे जैसे ही मॉर्गन के बारे में कोई इत्तला मिलती वो अपना ग्रुप लेकर फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है। अब जिस तरह से कर्नल रॉडिस अपने 4 साथियों और मखसूस असलहे के साथ जजीरा स्टम्बर जा रहा है, उस पर मुझे शक हो रहा है कि कहीं मॉर्गन वहाँ मौजूद ना हो। मेरी ब्रूसन से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि मॉर्गन ने उसे कहा है
کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، لیکن مجھے اس پر شک ہے، اس لیے مجھے کسی کلو کی تلاش ہے جس سے میری الجھن دور ہو جائے۔ تو کرنل راڈس اس وقت اس جزیرے پر گیا ہوا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے وہیں گیا ہوگا، تو پھر ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا، ہمیں یہاں بھلا کیا ملنا ہے؟ تنویر نے منہ بنایا۔ پہلے یہ بات کنفرم تو ہو جائے کہ کرنل واقعی اسٹامبر گیا ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو ہم ادھر ادھر بھاگتے رہ جائیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہے۔ کیا اس آدمی سے یہ معلومات مل جائیں گی؟ جولیا نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے یہ اس قدر اہم آدمی نہ ہو کہ اسے اصل حالات کا علم ہو۔ میں اسے تہخانے لے جاتا ہوں، وہیں سے پوچھ گچھ کر لیں گے۔ صفدر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے اسٹور میں رسی کا بنڈل دیکھا ہے، میں لے آتا ہوں۔ شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ تہخانے پہنچ گئے۔ تہخانے میں سوائے کاٹ کباڑ کر کچھ نہ تھا۔ صفدر نے نوجوان کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ چند لمحوں بعد شکیل ہاتھ میں رسی کا بنڈل اٹھایا آیا اور پھر انہوں نے نوجوان کو رسی کی مدد سے اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر انہوں نے اس کی ناک اور منہ بند کر کے اس کو ہوش دلایا۔ نوجوان کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ تو کون ہو تم اور مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ نوجوان کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن عمران اس کا لہجہ اور انداز دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ نوجوان باقاعدہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، کیونکہ عام آدمی اس انداز میں بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتے ہی اس طرح فوری طور پر اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ چنانچہ اس نے نوجوان کو جواب دیے بغیر کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک تیز دھار پتلا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، کون ہو تم؟ نوجوان خنجر دیکھنے کے باوجود منہ بناتے ہوئے بولا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ راڈس کے ساتھی کو واقعی اسی طرح مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ نوجوان بے اختیار چونکا۔ کون ہو تم؟ میرا نام علی عمران ہے۔ نوجوان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم علی عمران ہو؟ عمران ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنا اصل نام بتا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ اب میری بات غور سے سنو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا باس کرنل راڈس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزیرہ اسٹامبر گیا ہوا ہے، جبکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جزیرہ ایکریمینن فوج کے قبضے اور تحویل میں ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں کیوں گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو صرف ان کے ساتھ ملازم کے طور پر کام کرتا ہوں ان کے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کسی جزیرے پر گئے ہیں یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ملازم کوئی باتیں نہیں بتاتا کوئی بھی۔ تو پھر تم میرے نام پر چونکے کیوں تھے؟ اس لیے کہ کرنل اور اس کے ساتھیوں کے درمیان تمہارا ذکر اکثر ہوتا رہتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فوشر۔ جب میں نے تم اپنا نام بتا دیا تو تمہیں کم از کم یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ میرے اندر اتنا عقل موجود ہے کہ میں کام ملازم اور ایک ٹرینڈ ایجنٹ کے درمیان فرق محسوس کر سکوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران کا وہ ہاتھ حرکت میں جس میں خنجر تھا۔ دوسرے لمحے فوشر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے تہخانہ گونج اٹھا۔ اس کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا اور اس کی چیخ کی گونج ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس کا دوسرا نتنا بھی کٹ گیا۔ فوشر کے حلق سے مسلسل اور پے در پے چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے دائیں بائیں سر مار رہا تھا، لیکن عمران نے بڑے اطمینان سے اس کے لباس سے خنجر پر لگے خون کو صاف کیا اور خنجر کو واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ پانی؟ نہیں فوشر، میں تمہیں صرف ایک موقع دیتا ہوں اور تم نے وہ موقع اپنی حماقت سے ضائع کر دیا ہے، اس لیے اب اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک تم سچ نہیں اگل دو گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پانی دو، فار گاڈ سیک، پلیز پانی دو۔ فوشر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اسی لمحے صالح اور صفدر اندر آئے۔ عمران صاحب، تلاشی میں کوئی خاص چیز نہیں ملی، یہاں سوا اسلحہ اور لباس کر کچھ نہیں ہے۔ پانی کی بوتل لاؤ۔ صفدر واپس مڑ گیا۔ کچھ بتایا اس نے عمران صاحب؟ صالحہ نے کہا۔ نہیں، اب بتائے گا، یہ ٹرینڈ آدمی ہے۔ اسی لمحے صفدر اندر آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس کے سر پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لاؤ اور پھر اسے پانی پلاؤ۔ صفدر آگے بڑھا، اس نے عمران کی ہدایت پر عمل کیا۔ فوشر نے پیاسے اونٹ کی طرح کھٹاکھٹ پانی پیا اور جب بوتل خالی ہو گئی تو صفدر نے اسے ہٹا لیا۔ میں باہر جا رہا ہوں۔ صفدر نے خالی بوتل پھینکتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فوشر کا تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا چہرہ اب کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے نتنوں سے رسنے والا خون بھی اب رسنا بند ہو گیا تھا۔ اب تم خود ہی سب کچھ بتا دو، کیونکہ جو عذاب تم بھگتو گے اس کا شاید تمہیں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس نے فوشر کی پیشانی کے درمیان ابھرنے والی رگ پہ مار دیا۔ فوشر کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ یہ تو ابتدا ہے فوشر، دوسری ضرب میں تمہاری روح کو بھی زخمی کر دینا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فوشر کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے۔ عمران نے دوسری ضرب لگا دی۔ اس بار فوشر کا منہ ضرور کھلا، لیکن بے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کچھ پتہ چلا تکلیف کسے کہتے ہیں؟ اب خود ہی اندازہ کر لو کہ تیسری یا چوتھی ضرب پر کیا ہوگا۔ مجھے مت مارو، یہ ہولناک عذاب ہے، مت مارو۔ میں بتا دیتا ہوں، وہ جزیرے پر گئے ہیں، فار گاڈ سے وہ جزیرے پر گئے ہیں۔ صالحہ، پانی لے کر آؤ۔ صالحہ باہر پانی لینے چلی گئی، پھر وہ پانی لائی اور فوشر کے حلق میں ڈال دیا۔ دیکھو فوشر، تمہیں کم سے کم اتنا احساس تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بغیر اصل بات معلوم کی یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور میں نے تمہیں اس لیے اپنا نام بتا دیا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں مجھ جیسا آدمی خواہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے اور ہلاک کرنے کا خواہش مند نہیں ہوتا، لیکن تمہیں اپنے اعصاب پر بھروسہ تھا۔ اس کا حشر تم نے دیکھ لیا، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اگر تم سچ سچ بتا دو تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ جائیں گے۔
میں بتا دیتا ہوں، کرنل زیادہ سے زیادہ مجھے گولی مار دے گا، لیکن یہ تکلیف اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ باس کو اطلاع ملی کہ کرنل مورگن اسٹیمبر جزیرے پر چھپا ہوا ہے۔ جزیرے پر ایکریمیا کے جس فوجی گروپ کا ہولڈ ہے وہ کرنل مورگن کا خاص گروپ ہے، اس لیے اس نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن مورگن اپنے آفس کی فائلوں پر باقاعدہ کام کرتا ہے اور اس کی سیکرٹری ایک آبدوز پر اسٹیمبر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک جزیرے پر جاتی ہے جہاں مورگن پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر فائلوں پر کام کر کے اس کو واپس بھجوا دیتا ہے۔ یہ ساری معلومات باس کو مورگن کی سیکرٹری سے ہی ملی تھی۔ پھر باس نے اسے کنفرم کیا کرنل مورگن آج شام کو اس جزیرے پر پہنچے گا، اس لیے باس اپنے ساتھیوں سمیت پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تاکہ کرنل مورگن جیسے ہی وہاں آئے وہ انہیں ہلاک کر کے اس سے اپنا بدلہ لے لیں۔ یہ جزیرہ کس طرف اور کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ جزیرہ شمال سے کی طرف تقریباً 10 بحری میل دور ہے۔ کرنل روڈس کا کتنے آدمی ہیں؟ 3، مائیکل، جیرٹ اور جیمز۔ اوکے، چونکہ تم نے سب کچھ بتا دیا اس لیے میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ آؤ صالحہ، عمران نے کہا اور تہخانے کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کیا اسے زندہ چھوڑ دیں گے؟ صالحہ نے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ یہ کام جولیا کرے گی، میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ عمران نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل روڈس جزیرہ اسٹیمبر سے 10 بحری میل دور موجود ویران ٹاپو کے ایک سنسان کنارے پر چٹانوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر جدید دوربین لگی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جزیرے کے چاروں طرف اس انداز میں چھپا دیا تھا کہ مورگن یہاں کسی آبدوز کے ذریعے بھی آئے تو وہ آسانی سے اسے چیک کر سکے، کیونکہ یہ بات اسے معلوم تھی کہ مورگن کی آفس سیکرٹری یہاں آنے کے لیے باقاعدہ سرکاری آبدوز استعمال کرتی تھی۔ روڈس کو یہاں آئے 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی اور اسے یہی بتایا گیا تھا کہ آفس سیکرٹری شام کے قریب یہاں آتی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ مورگن بہرحال شام سے پہلے یہاں آتا ہوگا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ اس نے دور سے ایک لانچ کو تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ لانچ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کرنل نے سیٹی بجائی تاکہ اس کے ساتھی سنبھل جائیں۔ پھر لانچ قریب آتی گئی۔ کرنل کا دل یہ دیکھ کر فرط مسرت سے اچھلنے لگا کہ لانچ میں ڈرائیور کے علاوہ مورگن بذات خود موجود تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی سوٹ تھا۔ پائلٹ نے لانچ کو ساحل کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ساحل کے ساتھ آ کر رک گئی اور کرنل مورگن اٹھا اور لانچ سے اتر کر جزیرے پر آ گیا۔ اس کے ساتھی لانچ نے موڑ کاٹا اور پھر گھوم کر واپس اسی طرف کو بڑھ گئی جدھر سے آئی تھی۔ مورگن کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جدھر 2 کیبن موجود تھے۔ اس کے آگے بڑھتے روڈس تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور اس نے اپنا ہاتھ سر سے اوپر اٹھا تو اس کے ساتھی جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے آٹو سے باہر نکل آئے۔ ہینڈز اپ کرنل، کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ مورگن بری طرح اچھلا۔ اس کا چہرہ بے اختیار تاریک ہوتا چلا گیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں روڈس ہوں۔ تم نے سمجھ لیا تھا کہ تم میری بیوی بیٹی کو ہلاک کر کے مجھ سے بچ جاؤ گے، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ روڈس اپنے دشمنوں کو قبر تک نہیں چھوڑتا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم ایکریمین فوج کے جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو بچا لو گے، لیکن دیکھ لو میں تمہارے سر پر پہنچ گیا ہوں۔ تمہیں یہاں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ میرا کام ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر اور یہاں چھپنے کے ساتھ ساتھ آفس ورک بھی کرتے رہو گے اور اس کے باوجود کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا؟ سنو، کیسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ہلاک نہ کرو؟ میں اس کے بدلے میں تمہاری تمام شرائط مان لوں گا۔ سوری، میں جب تک تم سے اپنی فیملی کا بدلہ نہیں لوں گا مجھے قرار نہیں آئے گا۔ میں پچھلے 1 سال سے تم تک پہنچنے اور تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج تم پہلی بار میرے ہاتھ آئے ہو۔ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس نے مشین پسٹل کا رخ کرنل مورگن کی طرف کر دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے ہلاک کرنے سے تمہاری بیوی بچی واپس لوٹ آئیں گی؟ حماقت مت کرو، مجھ سے ہاتھ ملا لو۔ آئی پرومس کہ میں نہ صرف تمہاری جان بخش دوں گا بلکہ نارا کو دوسرے علاقوں میں جہاں تمہارے خلاف جو بھی کیسز ہیں وہ سب ختم کرا دوں گا۔ تم چاہو تو میں اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہو سکتی کہ تم واقعی ایسا کرو گے؟ کرنل روڈس نے پوچھا۔ تم جس طرح چاہو، میں تمہیں ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ کیا تم صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو؟ ہاں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم عین وقت پر اپنی بات سے مکر گئے تو؟ ایکریمین چیف سیکرٹری تمہارے ہمدرد ہیں، تم ان سے میری بات کرا دو، وہ جیسی بھی گارنٹی کہیں گے میں دے دوں گا، چاہے تحریری کیوں نہ ہو۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ کیبن میں چلے، لیکن اگر تم نے کسی قسم کی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں کوئی وارننگ دیے بغیر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ روڈس نے سخت لہجے میں کہا۔ آئی نو کہ غلط حرکت کر کے میں اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور ویسے بھی بہرحال میں فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے نہ تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ یہاں میری کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ روڈس مورگن کو لے کر کیبن میں آ گیا اور وہاں ایک تھیلے میں رکھے ہوئے لانگ رینج ٹرانسمیٹر کو نکال کر اس کا بٹن دبایا اور فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، کرنل روڈس کالنگ ٹو چیف سیکرٹری، اوور۔ یس، چیف سیکرٹری اٹینڈنگ یو، اوور۔ سر، میں اس وقت ایک چھوٹے سے جزیرے پر موجود ہوں۔ کرنل مورگن یہاں خفیہ طور پر آتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی آمد سے پہلے ہی یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکٹنگ کر لی تھی اور پھر کرنل مورگن یہاں آیا اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ بے بسی کی حالت میں موجود ہے۔ میں جس وقت چاہوں اسے ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن سچ بات تو یہ کہ میں اب اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔
ایکریما کی کئی ریاستوں میں اس نے میرے خلاف کیس بنائے ہیں. میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ میرے تمام کیسز ختم کرائے اور مجھے ایکریما کے کسی بھی شہر میں رہنے کا معقول انتظام کر کے دے تو میں اس کی جاں بخشی کر سکتا ہوں. اب مجھے کسی سرکاری ایجنسی میں کام کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایکریما میں سکون کے ساتھ رہنے دیا جائے اور میرے خلاف کوئی بھی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے. اور مارگن اس بات کے لیے راضی ہو گیا ہے، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کرنل مارگن کی طرف سے مجھے ضمانت دے سکتے ہیں. اگر آپ مجھے ضمانت دیں گے تو میں کرنل کو زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں. ایسے اگر آپ چاہیں تو مارگن سے خود بات کر لیں. اوور. ہاں بات کر رہا ہوں. اوور. ہیلو کرنل مارگن ہیئر. اوور. کرنل، کیا یہ ریٹائرڈ کرنل راڈس سچ کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی اس کے قبضے میں ہے؟ اوور. یس سر، یہ سب کچھ بھول کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے اور اب یہ دوبارہ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرے گا. اس کے عوض میں نے اسے یہ آفر دی کہ میں اس کے تمام کیسز ختم کرا کے اس ایگریمنٹ میں نئی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کروں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے میری طرف سے ضمانت دے دیں. آئی پرومس کے سلسلے کو میں یہیں ختم کر دوں گا. یا آئندہ نہ میرے آڑے آئے گا اور نہ ہی میں یا میری فورس اس کے آڑے آئے گی. اوور. ٹھیک ہے، راڈس سے میری بات کرائیں. اوور. کرنل مارگن نے ٹرانسمیٹر راڈس کی طرف بڑھا دیا. یس سر. اوور. میں آپ کی پوزیشن سمجھتا ہوں کرنل راڈس. آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا. یہ آپ کا انتہائی دانشمندانہ فیصلہ اور اس کے لیے میں آپ کو کرنل مارگن کی طرف سے ہر قسم کی گارنٹی دے سکتا ہوں. اوور. آئی ٹرسٹ یو سر، لیکن کیا آپ مجھے تحریری طور پر ایسا لکھ کر دے سکتے ہیں کہ اب میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور مجھے ایک باعزہ شہری کی طرح ایگریما میں رہنے کا حق دیا جائے گا اور اس تحریر پر آپ کے دستخط اور سرکاری مہر ثبت ہوگی؟ اوور. بالکل دے سکتا ہوں، بلکہ میری طرف سے آپ کو ایک اور آفر بھی ہے. پاکشہ سیکرٹ سروس ڈارک اسکائی ایجنسی اور کرنل مارگن کے خلاف کام کری ہے. میں آپ کو ڈارک اسکائی ایجنسی کا سیکنڈ چیف بنا دیتا ہوں. آپ کرنل مارگن کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا موقع دیں اور خود پاکشہ سیکرٹ سروس کے خلاف کام کریں، کیونکہ آپ ان کے خلاف پہلے بھی کام کر چکے اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان جیسے خطرناک ایجنٹوں کے لیے صحیح مد مقابل ثابت ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں سے عمران اور اس کی ٹیم کو ختم کر دیا تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک نئی ایجنسی کا سربراہ بنا دوں گا جو ڈارک اسکائی ایجنسی سے کہیں زیادہ طاقتور اور فعال ہوگی. اوور. راڈس کی آنکھیں چمک اٹھی. مجھے منظور ہے سر، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا. اوور. اوکے فائن. چونکہ کرنل مارگن کی جان کو اس وقت شدید ترین خطرہ لاحق ہے، اس لیے جب تک کرنل مارگن انڈر گراؤنڈ رہے گا تب تک آپ ڈی ایس ایجنسی کے نئے سربراہ ہوں گے. وہ آپ کو عارضی طور پر یہ سربراہی ملے گی، لیکن آپ اس ایجنسی کے تحت کھل کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کر سکیں گے. بولے منظور ہے؟ اوور. یس سر، مجھے منظور ہے. اس سے اچھی آفر بھلا میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کرنل مارگن سے پوچھ لیں پہلے. اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں تیار ہوں. اوور. نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا. اوور. مارگن نے کہا. اوکے، اب سے بلکہ ابھی سے آپ ڈارک اسکائی ایجنسی کے سربراہ ہیں. میں ابھی اسپیشل نوٹس جاری کرا دیتا ہوں. آپ آج سے ہی چارج سنبھال سکتے ہیں اور چاہے تو ہیڈ کوارٹر میں بھی جا سکتے ہیں. اوور. یس سر، تھینک یو سر. میں آج ہی سے ہیڈ کوارٹر کا چارج سنبھال لیتا ہوں. اوور. یہ بتائیں کرنل مارگن کو آپ نے کیسے ٹریس کیا تھا؟ اوور. راڈس نے اسے پیمیلا والی تمام کہانی سنا دی. ان کے آفس سیکرٹری کا کیا ہوا؟ اوور. اسے آفیسر کلب میں ہی گولی مار دی گئی تھی. اوور. کرنل مارگن، میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو میرا سیٹ اپ منظور ہے یا نہیں؟ جواب دیں. اوور. مجھے آپ کا سیٹ اپ منظور ہے سر. اوور. کرنل راڈس. اوور. یس سر. اوور. کرنل مارگن، جس فریکوینسی پر بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بات ان کے آدمی سے کرا دیں، پھر مجھے کال کریں. میں اسٹیمبر جزیرے سے ہیلی کاپٹر بھجوا دوں گا. آپ کرنل مارگن سمیت اس پر سوار ہو کر جزیرے پر پہنچ جائیں. وہاں سے آپ کو کرنل مارگن سمیت خفیہ طور پر نعرہ کھلایا جائے گا. پھر آپ نے پاکشہ سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنا ہے. اوور. سر، پھر ایسا کہ اسٹیمبر جزیرے سے آنے والا ہیلی صرف کرنل مارگن کو ساتھ لے جائے گا، جبکہ میں اپنے ساتھیوں سمیت یہیں سے اس انداز میں واپس چلا جاؤں گا جیسے میری پکٹنگ ناکام ہو رہی ہے. مارگن جس لانچ پر آئے ہیں اسے وہ ٹرانسمیٹر کال کے ذریعے دوبارہ آنے سے منع کر دیں گے. اس طرح کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مارگن کہاں چلے گئے. اوور. اوکے فائن. آپ تمام انتظامات کر کے مجھے کال کریں. میں اس دوران جزیرہ اسٹیمبر کے انچارج سے بات کر لوں گا، پھر باقی بندوبست ہو جائے گا. اوور اینڈ آل. راڈس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اس نے مارگن کی جان بخش کر اپنی جان بھی بچا لی تھی اور اس کے عوض اسے پھر سے ڈارک اسکائی ایجنسی کا چیف نامزد کیا جا رہا تھا. اس لیے اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات تھے.